کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جس کے باغات جنت کا عکس تھے؟ ایک ایسی قوم جس کی سرزمین سونا اگلتی تھی اور جس کا انجام ایک لمحے میں سب کچھ بہا لے گیا۔ قرآن کہتا ہے ان کے لیے ان کے مسکن میں ایک نشانی تھی، مگر وہ نشانی انہوں نے نظر انداز کر دی۔ یہ ہے قوم سبا کی کہانی۔ قوم سبا اسلامی تاریخ کی ان اقوام میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت، امن، علم اور قدرت سب کچھ عطا کیا۔ یہ قوم یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کی تہذیب، زراعت اور نظام آبپاشی اپنے وقت میں بے مثال تھے۔ قرآن مجید میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بطور عبرت کیا۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ سبا کی سرزمین، سرسبز وادیاں، بہتے چشمے، وسیع باغات۔ یمن کی سرزمین چاروں طرف سبزہ، دائیں طرف باغات، بائیں طرف باغات، انگور، کھجور، اناج، ہر طرف فراوانی۔ یہ سب صدمارک کی وجہ سے تھا، ایک عظیم ڈیم جو بارش کے پانی کو زندگی میں بدل دیتا تھا۔ قرآن کہتا ہے 2 باغ تھے، دائیں اور بائیں۔ یہ محنت کا نتیجہ نہیں تھا، فقط یہ اللہ کی نعمت تھی۔ نعمت کے ساتھ غفلت۔ خوشحال لوگ تجارت قافلے۔ قوم سبا تجارت میں مضبوط تھی، سفر مضبوط تھا، محفوظ تھا، بھوک کا نام نہیں، خوف کا تصور نہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، مگر آہستہ آہستہ شکر ختم ہونے لگا، دلوں میں غرور آ گیا، زبانوں پر ناشکری، اللہ کی یاد کم ہوتی گئی۔ انہوں نے کہا ہمیں اور فاصلے چاہیے، ہمیں اور آزادی چاہیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں زوال نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ قوم سبا نے اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کیا، نعمت کو حق سمجھ لیا، عطا کو معمول سمجھ لیا۔ انہوں نے اللہ کی بھیجے ہوئے پیغام کو اہم نہ سمجھا۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ یہ منہ موڑنا صرف نظریں پھیرنا نہیں تھا، یہ دلوں کا بند ہو جانا تھا۔ جب دل بند ہو جائے تو عذاب قریب آ جاتا ہے۔ سب مارب جو صدیوں سے زندگی کا ضامن تھا، اس میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ لوگ دیکھ رہے تھے مگر سنجیدہ نہ تھے۔ یہ قدرت کا آخری انتباہ تھا، مگر قوم سوئی رہی۔ اللہ کی سنت ہے، پہلے مہلت، پھر گرفت، اور پھر وہ دن آ گیا، سد مارب ٹوٹ گیا، پانی قہر بن کر بہا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان پر سیلاب ارم بھیجا، باغ اجڑ گئے، زمین بنجر ہو گئی، آبادی بکھر گئی، جنت جیسے باغ کانٹوں میں بدل گئے۔ قوم سبا جو ایک تھی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ یہ تھا ناشکری کا انجام۔ قوم سبا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے نعمت ہمیشہ نہیں رہتی اگر شکر نہ ہو، طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی اگر عاجزی نہ ہو۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے قومیں تلوار سے نہیں، غفلت سے ختم ہوتی ہیں۔ آج بھی ہم اسی آزمائش میں ہیں۔ کیا ہم نعمتوں کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے ہے۔